کسی کی بھرتی اگر بوگس ہے یا اس کی جو اپائنٹمنٹ جو لیٹر ہے اس کو ارریگولر طور پہ ہوا ہے، یا اگر کسی کو پروموشن بوگس دی گئی ہے یا سینیارٹی میں اس کا نام بوگس طریقے سے ڈالا گیا، تو کن صورتوں میں محکمہ یہ چیزیں واپس لے سکتا ہے اور کن صورتوں میں محکمہ نہیں لے سکتا؟ آج ہم اس کے اوپر ڈیٹیل میں پڑھیں گے، کلیریفائی کر دیں گے کہ کن صورتوں میں ملازم کا حق ہوتا ہے اور کن صورتوں میں نہیں ہوتا۔ پہلے دیکھتے ہیں اپائنٹمنٹ کے اوپر، بھرتی کے اوپر، کہ بھرتی کون سی جو بھرتیاں ہیں جو محکمہ واپس لے سکتا ہے، کون سی نہیں لے سکتے۔ پہلے دیکھتے ہیں بوگس اپائنٹمنٹ۔ بوگس اپائنٹمنٹ وہ ہوتی ہے کہ کسی کی، فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں، اگر کسی کے نوکری کے لیے کسی کی جو ریکوائرمنٹ ہے بی اے ہے، لیکن اس نے ڈگری ایف اے کی جمع کرائی تو محکمے نے اس کو نوکری پہ رکھ لیا۔ کسی کا ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ نہیں تھا تو محکمے نے اس کو بھی رکھ لیا۔ کسی کا ڈومیسائل کسی اور ضلع کا تھا، پھر بھی محکمے نے اس کو نوکری پہ رکھ لیا۔ یا کسی کی جو ہے سند جعلی تھی تو محکمے نے اس کو رکھ لیا، تو اس کو کہتے ہیں بوگس اپائنٹمنٹ۔ اسی طرح ارریگولر اپائنٹمنٹ بھی بوگس اپائنٹمنٹ کی سیم ٹو سیم ہوتی ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو پروسیجر ہوتا ہے وہ پراپر نہیں ہوا ہوتا، یا اس میں جو فار ایگزامپل کسی کی 30 سیٹیں تھیں، محکمے نے 35 بندے رکھ لیے، تو جاب تھی اسٹینو کی تو محکمے نے ٹائپسٹ کی بھرتی کر لی ہے، تو یہ ہوتی ہے ارریگولر اپائنٹمنٹ۔ ان دونوں صورتوں میں محکمہ اگر اس میں یہ جو پروسیس ہوا ہو، ملازم کی کوئی غلطی نہ ہو، ملازم نے کوئی چیز کنسیل نہ کی ہو، کوئی بوگس ڈاکومنٹ نہ دیا ہو، تو اس صورت میں ملازم کا حق ہوتا ہے کہ اس کو نوکری سے نہیں نکالا جا سکتا۔ لیکن اس میں جو کلیئر، میں آپ کو بات دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اس میں ہوتا ہے کہ جو ملازم ہے اس کی میلا فیڈی نہ ہو۔ اگر وہ ثابت ہو جائے ملازم کی میلا فیڈی، دین اس کی نوکری کی بحالی کے چانس کم ہوتے ہیں۔ اگر ملازم کی میلا فیڈی سامنے نہیں آئی، فار ایگزامپل ایک ملازم کی ایک بندے نے نوکری کی ہے، اس کا ڈومیسائل ہے سیالکوٹ کا، جبکہ سیٹیں آئی ہیں لاہور میں، ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، تو سیٹوں میں کلیئر لکھا ہوا تھا کہ لاہور کے جو ڈومیسائل والے ہیں ان کو بھرتی کیا جائے گا، لیکن سیالکوٹ والے نے یعنی کہ اپلائی کیا ہے اور اس کو محکمے نے رکھ بھی لیا ہے، اس نے ڈومیسائل بھی اپنا سیالکوٹ کا شو کیا ہے۔ تو اس صورت میں ملازم کی تو کوئی غلطی نہیں، اس نے اپلائی کیا ہے، کوئی کنسیل بھی نہیں کیا، اپنے میرٹ پہ اوپر آیا ہے تو محکمے نے اس کو رکھ لیا، تو اس صورت میں ملازم کو نوکری سے نہیں نکالا جا سکتا۔ اسی طرح پروموشن میں بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ ڈی پی سی ہوتی ہے، جو ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی بیٹھتی ہے، اس میں اگر اس نے کسی کو ریکمنڈ کر دیا ہے اور اتھارٹی نے بھی نوٹیفائی کر دیا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے جی اس کی جو کوالیفیکیشن نہیں تھی یا بوگس تھی، یا اس کی جو سیٹ تھی وہ کوئی اور تھی، بھرتی کسی اور سیٹ پہ اس کو پروموٹ کر دیا گیا، تو اس صورت میں بھی ملازم کا رائٹ ہوتا ہے کہ اس کو نوکری سے نہیں نکالا جا سکتا۔ اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جو ملازم ہے اس نے مینیج نہ کرایا ہو، اس نے کوئی فیک ایکسپیرینس لیٹر نہ دیا ہو یا کوئی چیز بوگس نہ دی ہو۔ اب اس کے بعد ایک اہم چیز، ملازم نے جو بوگس ڈاکومنٹ ہے، جان بوجھ کے بوگس ڈگری جمع کرا دی ہے، جو اس کی بعد میں ویریفیکیشن ہوئی تو بورڈ سے یا یونیورسٹی سے اگر اس کی ڈگری بوگس نکل آئی ہے، تو اس صورت میں ایک صورت میں ملازم نوکری اپنی کرنے کا اہل ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن۔ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ نے نوکری بھرتی ہوا ہے، اس نے گویا بوگس ڈگری جمع کرا دی ہے، لیکن محکمے کی ذمہ داری تھی کہ اس کو ویریفائی کرتے، 1 سال میں کرتے، 2 سال میں کرتے، 3 سال میں کر لیتے۔ یہ تو نہیں ہے کہ اس نے 10 سال سروس کر لیے، 15 سال کر لیے، 20 سال یا ریٹائرمنٹ کے قریب آ گیا ہے تو تب محکمہ جاگ جاتا ہے جی یہ تو اس کی ڈگری بوگس ہے، تو اس کو کہتے ہیں پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن۔ اس صورت میں بھی چاہے اس کی ڈگری بوگس ہے یا جو بھی ہے، یا اس نے خود اس کی کنسیلمنٹ کی ہے، ملازم نے خود جان بوجھ کے اس کی میلا فیڈی شامل ہے، دین اس صورت میں بھی اس سے نوکری سے نہیں نکالا جا سکتا۔ اب تک ہم نے 3 چیزیں پڑھ لی ہیں، وہ تقریباً آپ کی کلیئر ہو گئی ہوں گی، میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ پہلی یہ ہے کہ اگر کسی کی بھرتی، پروموشن یا سینیارٹی محکمے نے خود کی ہے اور اس میں ملازم کی کوئی غلطی نہیں، نہ ہی ملازم نے کوئی کنسیلمنٹ کی ہے، نہ کچھ چھپایا ہے، تو اس صورت میں اس کو نوکری سے نہیں نکالا جا سکتا، نہ ہی اس کی پروموشن واپس لی جا سکتی ہے۔ ایون اگر اسے کوئی ٹائم اسکیل دیا گیا ہے، کوئی اپ گریڈیشن دی گئی ہے، وہ بھی اسے واپس نہیں لی جا سکتی اگر اس میں ملازم کی کوئی میلا فیڈی نہ ہو تو۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ اگر ملازم نے کی میلا فیڈی ملازم کی ہو، ملازم نے جو پروموشن لی ہو اس میں خود اس نے بدنیت ہو کہ محکمے کو غلط مس گائیڈ کیا ہو یا بوگس کوئی سرٹیفکیٹ دیا ہو،
اسی طرح نوکری میں بھی اس نے کی ڈگری بوگس جمع کرائی ہو، سرٹیفکیٹ بوگس جمع کرایا ہو، تو اس صورت میں اگر پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے جو ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ کافی عرصے کے بعد اب ملازم کو نکالتے ہیں، تو دین بھی اس کا رائٹ بنتا ہے ملازم کا کہ اس کو نہیں نکال سکتے۔ اب اس کے بعد ہم پڑھیں گے لوکس پوٹینشیا، جن کے جو بندہ جن کی بھرتی ہو گیا ہے اس میں جن کی ملازم کی کوئی غلطی نہیں ہے، تو اس صورت میں ایک صورت ہے جب ملازم کو نکال سکتی ہے اتھارٹی، اس کو کہتے ہیں ڈسیسو سٹیپ، یعنی کہ لوکس پوٹینشیا۔ لوکس پوٹینشیا اس کو کہتے ہیں کہ ایک ملازم کا سمجھے کہ آرڈر ہو گیا اپائنٹمنٹ کا، جب تک ملازم نے جوائننگ نہیں دی تب تک جو آرڈر ہے اس کا ڈسیسو سٹیپ نہیں ہوا، اسے وہ ایکٹڈ اپان نہیں ہوا۔ کوئی بھی آرڈر، یہ ایک جنرل لا ہے، کوئی بھی آرڈر جب تک ایکٹڈ اپان نہ ہو جائے، ڈسیسو سٹیپ نہ ٹیک لیں، یعنی کہ اس کو امپلیمنٹ نہ ہو جائے، اس سے پہلے اتھارٹی چاہے وہ بوگس ہے یا نہیں ہے، یا بوگس ہے یا ارریگولر ہے، تو اس صورت میں اتھارٹی آرڈر واپس لے سکتی ہے until the decisive step has been taken، یعنی کہ اس سے پہلے کر سکتی ہے، جب وہ ٹیکن ہو جائے اس کے بعد نہیں کر سکتی۔ اب یہ آپ کو باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اس کے بعد ہوتا ہے ٹائم سکیل۔ ٹائم سکیل کا یہی قانون ہے، ایک بندے کو ٹائم سکیل دے دیا ہے، لیکن اگر اس کو ابھی تک امپلیمنٹ آرڈر نہیں ہوا تو اس سے پہلے اتھارٹی واپس لے سکتی ہے۔ لیکن اب یہ باتیں آپ کی کلیئر ہوگی، تو اگر ان کیس ملازم کی غلطی ہے، سب کچھ ہے، اور محکمے نے اسے نوکری سے نکال دیا ہے، تو کیا اس کی جو اس نے تنخواہ لی ہے، جو اس نے اس کے بینیفٹ لیے ہیں، کیا اس کو واپس لیے جا سکتے ہیں؟ اس پہ سپریم کورٹ کی کافی ججمنٹس ہیں، تو سپریم کورٹ نے بڑی اچھی ججمنٹس دی ہیں کہ گویا ملازم کی جو بھرتی ہے غیر قانونی ہے، بوگس ہے، لیکن آپ اسے ریکوری نہیں کر سکتے۔ اس کی ریزن یہ ہے، دیکھیں اگر ایک کوئی مکان بن گیا ہے، پوری بلڈنگ بن گئی ہے، تو بعد میں کہتے ہیں یہ جی بلڈنگ غلط ہے، یہ ہے وہ، اس کو جی گرا دو ساری کو۔ بلڈنگ تو گرا دیں گے، لیکن جو بندے نے وہاں پہ مزدوری کی ہوگی نا، کبھی اس کی مزدوری واپس نہیں لیں گے، نہ ہی مستری کی مزدوری واپس لیں گے، نہ ہی ٹھیکیدار کو کہیں گے جی اپنا وہ ہمیں ٹھیکے کے پیسے واپس کرو، کیونکہ ایک بندے نے وہاں اس پہ ایک اپنی زندگی دے دی ہے، اپنا وہ خون پسینہ دیا ہے، محنت کی ہے۔ اسی طرح ملازم ہے، اس نے بھرتی کی ہوا ہے، اس کے بعد اس نے ڈپارٹمنٹ کو اپنی سروس دی ہے، نوکری کی ہے، ڈیلی حاضری دی ہے، تو اس صورت میں جو اس کی سیلری ہوتی ہے وہ اس کی ایک قسم کی مزدوری ہوتی ہے، تو مزدوری کسی بھی صورت کسی کی واپس نہیں لی جا سکتی۔ اسی طرح سیلری بھی کبھی کسی کی واپس نہیں لی جا سکتی، چاہے اس نے بوگس اپائنٹمنٹ کی ہے، چاہے اس نے جان بوجھ کے کیا ہے، یا اس نے جعلی ڈومیسائل سرٹیفکیٹ دیا ہے، تو اس صورت میں بھی اس کی ایٹ لیسٹ جو ریکوری ہے کبھی کسی صورت نہیں بن سکتی۔ اسی طرح اگر اس نے کافی زیادہ سروس کر لی ہے تو اس کے باوجود اگر اس کو آخری وقت میں کوئی کرتے ہیں تو اس صورت میں بھی اسے نوکری سے نہیں نکال سکتے۔